السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں بھی کافی بہتر ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے۔ اور آپ لوگ سنائیں، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے، آپ کی ویڈیوز وغیرہ نہیں آ رہی ہیں۔ جو میرے ویورز ہیں ان سب کو تو پتہ تھا کہ میں پاکستان گئی ہوئی ہوں۔ اب ہم لوگ واپس تو آ گئے ہیں، لیکن اتنی کوئی خاص میں فٹ نہیں ہوں۔ میں اپنی بہت انرجی جمع کر کے ٹرائی کر رہی ہوں میں بولوں، لیکن ایسی ہی میری آواز نکل پا رہی ہے میرے سے۔ تو پتہ نہیں اب میں اسے آن ایئر کروں گی اور اس کو ویڈیو کو اپلوڈ کرتی ہوں یا نہیں، لیکن اس وائس اوور کو تو یہ اس دن کی ہے ریکارڈنگ جب میں نے اپنا سفر شروع کرنا تھا، تو ایک رات پہلے کی۔ تو یہ چند ایک اشیاء تھیں جو میں نے عمرے کے لیے پیکنگ کی تھی اپنی، جو ہم لوگ سعودی عرب کے لیے ساتھ لے کے گئے تھے۔ اور یہ آرام میری ہیلپ کروا رہا تھا اس کو وزن کرنے میں، آرام نے میری ہیلپ کی تھی۔ اس کو ماشاءاللہ سے اس طرح کے کام بڑے شوق سے کرتا ہے۔ اچھا، میں نے موسم کے حساب سے اس حساب سے کپڑے رکھے تھے، بہت موٹے بھی نہیں اور بہت زیادہ پتلے بھی نہیں۔ عبایا میں نے ساتھ ضرور 2 لیے تھے، کیونکہ ادھر میں پچھلے سال بھی الحمدللہ ہم لوگ گئے تھے عمرہ پہ، تو تب کا میرا ایکسپیرینس یہ تھا کہ ادھر ٹوائلٹیں وغیرہ اگر استعمال کریں، ظاہر ہے جو کرنی ہی پڑتی ہیں، تو عبایا کے وہ انسان کو یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پاک رہا ہے یا نہیں، تو اس لیے میں ہمیشہ ایک ریزرو جو ہے وہ اپنے پاس اپنا جو ہینڈ شولڈر بیگ ہے اس کے اندر ضرور رکھتی ہوں۔ اور یہ اس مارننگ کی ہے جب ہم لوگوں نے ٹریول اپنا شروع کرنا تھا۔ بچوں کو چونکہ رزلٹ آؤٹ ہوا تھا، جو فرسٹ حال بیار کا ہوتا ہے، تو یہ گھر میں تھے، تو ہمیں چھوڑنے کے لیے اسٹیشن تک سیو کیا تھا سمی، اور آرام بھی ساتھ چلا گیا تھا۔ اچھا، میں نے بروچنے وغیرہ بنا لی تھی، کچھ بچوں نے کھا لی، گھر میں بھی میں چھوڑ گئی تھی، اور کچھ ہم لوگوں نے پیک کر کے ساتھ لے لی تھی۔ باہر کا کھانا ہم اتنے شوق سے کوئی نہیں کھاتے ہیں، میں تو کھا لوں لیکن میرے ہسبینڈ تھوڑا محتاطی ہوتے ہیں، تو پھر اس لیے یہ جو بروچنے وغیرہ تھی یہ بڑی کارآمد رہتی ہیں۔ اور ہاں، میں نے آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کرنا تھا کہ میری جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ سمی کی ایک پروفنگ ہے، اگر یہ اس نے پاس ہو گیا تو پھر میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ اس کی تھیوری پروفنگ تھی، یعنی اس نے جو تھیوریٹیکل امتحان دینا تھا اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو بنا رہا ہے، تو وہ اس کی تھی امتحان تھا، اور الحمدللہ اس نے اس دن پاس کر لیا تھا۔ ہم لوگ 24 جنوری کو ہم لوگوں نے اپنا ٹریول شروع کیا تھا، اور اس نے 23 کو اپنا یہ امتحان جو تھا وہ پاس کیا تھا۔ تو ہم لوگوں نے اس دفعہ ٹرین سے جانے کا امسٹرڈیم تک خود ہی پلان کیا تھا، اور ریزن اس کی یہ بھی ہے کہ جیسے جرمنی میں ہے آٹوبان پہ، ہائی وے پہ، یعنی وہ آپ 130 تک آرام سے گاڑی چلا لیتے ہیں، لیکن جو ہالینڈ کی موٹر ویز ہے ادھر آپ کو ڈے ٹائم میں صرف 100 تک الاؤ ہے گاڑی چلانی۔ تو ٹرین مجھے لگتا ہے کہ اس حساب سے زیادہ جلدی چلی جاتی ہے، گاڑی پہ جانا اور بچوں بیچاروں نے چھوڑ کے ہمیں پھر واپس آنا تھا، تو ہم لوگوں نے کچھ ان کی سہولت بھی دیکھی اور کچھ اپنی سہولت بھی، تو ہم لوگوں نے پھر ٹرین کی ٹکٹس کروا لی تھی، تو یہ بھی بڑی ریزنیبل ہے۔ 56 یورو میں ہم 2 پرسن کی ٹکٹ ہو گئی تھی، جو ہمارا نزدیک ترین اسٹیشن تھا وہاں سے لے کے ایمسٹرڈیم تک کی شپول ایئرپورٹ تک کی ڈائریکٹ۔ تو میرے حساب سے تو ہمارے لیے تو ٹرین کا سفر بہت بیسٹ رہا تھا۔ ایک تو بہت آرام دہ ٹرینز ہیں یہاں کی، یورپ کی، اور دوسرا یہ کہ انسان کو جیسے بچوں نے چھوڑنا ہو تو ماں باپ جیسے ٹینشن میں ہو جاتا ہے کہ اللہ خیر عافیت سے انہیں گھر پہنچائے۔ خیر یہاں سے بھی اللہ محافظ، کچھ ہیپننگ ہونی ہو تو شارٹ ٹرپ پہ بھی بچے نکلے ہوں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے یہ تھا کہ ان کے لیے راستہ بہت زیادہ لمبا ہو جانا تھا، 2.5 گھنٹے، ہمیں 2.5 سے پونے 3 گھنٹے انہیں ایک طرف کے لگ جانے تھے، اور پھر سارا دن بچے بیچارے راستے میں رہتے۔ تو ہم لوگوں نے پھر یہ، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ بہترین ڈیسیژن تھا کہ ہم لوگ ٹرین پہ چلے گئے۔ بہت مزہ آیا، ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا، کھلی سیٹیں، گاڑی میں ماشاءاللہ آپ جتنا مرضی، جب ہم لوگوں نے اس طرح جرنی وغیرہ پہ نکلنا ہو تو اتنا سامان ہوتا ہے، تو ٹانگوں تک کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بیگ پھنسائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ٹرین میں یہ تھا کہ کھلے ڈلے ہو کے ہم لوگ بیٹھے تھے، بلکہ زیادہ تر ٹرین خالی تھی، چاہے میں نے تو اپنی ویسے ٹانگیں وغیرہ سیدھی کر لی تھیں، اور اتنا کوئی خاص نہیں محسوس ہوا، سفر کا پتہ ہی نہیں چلا کب یہ 2 گھنٹے اور 10 منٹ، تقریباً 2 گھنٹے اور 10 منٹ کے اندر ہم شپول ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے۔ نیچے ہی بیسمنٹ میں ٹرین جا کے رکی تھی، اور ہم لوگوں نے
لفٹ سے ہم لوگ اوپر گئے تو ہم ایئرپورٹ کے اندر تھے. ویسے پھر ایسے ہی ہے یورپ میں تمام جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں جدھر ایئرپورٹس ہیں تو ادھر نیچے بیسمنٹ میں یہ ٹرینس وغیرہ کا سسٹم ہے اور اوپر ایئرپورٹ ہے. تو یہ سامنے والی جو ٹرین ہے نا یہ میرے لیے بڑی اٹریکشن تھی. رکی ہے ہماری ٹرین رکی ہے تو وہ بھی یہ ڈبل ڈیکر ہے. جس طرح کسی زمانے میں خیر ابھی بھی انگلینڈ وغیرہ میں نے دیکھا ہے ٹی ویز وغیرہ ٹی وی سیریز میں دیکھے ہیں یا ویسے موویز میں ڈبل بس ہوتی ہے. اس طرح سے یہ ڈبل ٹرین ہے. ویسے ادھر ہمارے اپنے سٹی میں بھی چلتی ہے ٹرین بس جو ڈبل ہے نا. تو ٹرین کا ڈبل میرے لیے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو بڑے مزے سے ہماری ٹرین رواں دواں ہے ہماری منزل کی طرف. ہم لوگوں نے صحیح سفر کو انجوائے کیا اور گپ شپ لگاتے ہوئے. پتہ ہے جب انسان خود ڈرائیو کر کے جاتا ہے نا تو جس ڈرائیور نے آگے جرنی بھی کرنا ہو آگے یعنی پلین کا سفر بھی کرنا ہو بیچارہ کی تو یہاں گھر سے لے کے اسٹیشن تک ایئرپورٹ تک کی مت ماری جاتی ہے. ڈرائیونگ کرنا ٹھیک ٹھاک انسان آپ کے جواب دیے جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگوں نے ویسے صحیح سلوشن ڈھونڈا ہوا ہے اور آئندہ انشاءاللہ جب بھی ٹریول سفر جب بھی ہوا نا اللہ خیر و عافیت کا رکھے تو انشاءاللہ ایسے ہی کیا کرنا ہے. ٹرین سے انسان صحیح ریلیکس فریش موڈ میں اپنا سفر شروع کرتا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے. یہ ادھر جرمنی کے آٹو بانس پہ تو پتہ ہے انسان اتنی سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے کہ کئی دفعہ ویسے ہی دماغ خراب ہوا ہوتا ہے سپیڈ کی وجہ سے ہی. تو یہ ہمیں بڑا مزہ آیا. اچھا اس ٹائم میں بہت ہمت کر کے بول رہی ہوں تو میری اس طرح کی آواز نکل رہی ہے. اس ٹائم گلا وغیرہ میرا اب میں کافی ریکور ہو گئی ہوں لیکن پھر بھی کہہ لیں کہ انسان میری آواز بھی ابھی تک ویسی نہیں ہے اور جسم میں نقاہت اور جو انسان میری کہہ لیں کہ فٹنس جو ہے وہ 10% بھی ابھی تک وہ نہیں آئی ہے جیسی میں ہوں. تو یہ اتنی کہہ لیں کہ انسان کو تنگ کرنے والی بیماری اللہ معافی تو بس استغفر اللہ کسی کو بھی یہ دشمن کو بھی یہ مسئلہ نہ ہو. اچھا ہمارے گھر میں یہ میں فرسٹ وکٹم ہی ہوئی ہوں اس کا. اس سے پہلے سمی کو ایک دفعہ ہوا ہے لیکن اس طرح سے افیکٹو نہیں وہ ہوا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ جو کچھ کسی کو ہو سکتا ہے وہ سب کچھ مجھے ہوا ہے اس کے ساتھ. میرے جسم میں انرجی لیول بالکل ڈاؤن ہے. میرے سے چلا پھرا بالکل نہیں جا رہا. آواز بالکل ایسے بند ہے اور کھڑی ہوتی ہوں تو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بخار جوائنٹس میں درد اور کیا کیا نہیں ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. اور مجھے نا یہاں آ کے یہ وائرس انفیکشن سی ہو گئی ہوئی ہے اور بہت بری حالت ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے گا انشاءاللہ اور میں صحتیاب ہوں گی. تو یہ تھوڑی دیر تک ہم لوگ بس شپول ایئرپورٹ پہ پہنچنے والے ہیں. اور یہ جو اچھا ٹرینز وغیرہ کے ساتھ گاڑی تو ہے جب انسان اپنا خود ڈرائیو کر کے جائے پارکنگ میں آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے اور آرام سے سامان نکال لو. لیکن یہ ٹرینز کا کچھ ایسا ہے کہ چند منٹ کے لیے رکتی ہیں منٹ 1.5 منٹ کے لیے رکتی ہے. اس لیے پھر آپ کو نا اسپیڈ میں سارے کام فٹافٹ اپنا سامان نکالنا ہوتا ہے. اگر بچے وغیرہ ساتھ ہوں تو وہ بھی. تو یہ جو پرسن جا رہا ہے نا یہ جینٹل مین یہ بہت ہی اچھا یہ ایک طرح سے ہمارا ٹکٹ چیکر تھا اور اس نے یہ سارا سامان وغیرہ ہمارا اسی نے اتروایا ہے. ہالینڈ کا ہے لیکن ماشاءاللہ سے اتنی اس آدمی نے ہماری ہیلپ کی. ابھی ویڈیو میری تھوڑی سی میرے سے سلو ہو گئی تھی تو سامان وغیرہ ہم لے کے تو لفٹ سے ہم لوگ پھر اوپر ایئرپورٹ کے اندر انٹر ہو گئے تھے. اور اس ٹائم ہم لوگ جا رہے ہیں چیک ان کی طرف. تو سعودی ایئر لائن سے ہم لوگوں نے ٹریولنگ کی تھی. پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے سعودی ایئر لائن سے ہی سفر کیا تھا سعودی عرب کا اور اس دفعہ بھی. تو چیک ان یہ لوگ کھول دیتے ہیں 4-5 گھنٹے پہلے. تو ہم لوگ تقریباً کہہ لیں کہ 11:30 پہنچ گئے تھے ایئرپورٹ پہ اور ہماری فلائٹ تھی 3:45 کی. تو یہ اس ٹائم ہم لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور میرے سے آگے 7-8 لوگ تھے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ رو میں لگ گئے تھے. مجھے یہ ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا سفر کرنا ہو تو انسان فٹافٹ یہ اپنا بورڈنگ وغیرہ کروائے اور فارغ ہو کے تو جا کے گیٹ کے پاس بیٹھ جائے. پھر انسان ویسے ہی ریلیکس ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کی ادھر بورڈنگ وغیرہ ہو گئی تھی اور یہ بورڈنگ پاس ہیں جو ہم لوگوں کو انہوں نے ایشو کر دی ہیں اور اب ہم لوگ اپنے گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. سیکیورٹی چیک وغیرہ کافی ہوتے ہیں جدھر سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے وہ بھی کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے. لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس سارے جھمیلے سے انسان گزر کے نا جب اپنے گیٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے نا تو میں تو بڑی ریلیکس ہو جاتی ہوں. اچھا اس ٹائم تک بھی ان کی کرسمس کو گزرے ہوئے تقریباً کہہ لیں مہینہ تو ہو ہی گیا تھا لیکن ڈیکوریشن وغیرہ نہیں اتری ہوئی تھی. جو اسٹیشن پہ بھی ویسے ہی
جو وائناخ کی ڈیکوریشن تھی وہ ویسی کی ویسی تھی، اور ایسے ہی ادھر ایئرپورٹ پہ بھی نا ابھی تک وہ لائٹیں نئے سال کی یا وہ جو انہوں نے کرسمس کی لائٹنگ وغیرہ کی ہوئی تھی، تو ابھی تک وہ ڈیکور ویسے ہی تھا، سارا کچھ لائٹیں ویسے ہی تھی، روشنی وغیرہ سب کچھ ویسے ہی تھا۔ تو یہ شپول ایئرپورٹ ہے، اور اس کے اندر اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے گیٹس کی طرف، لیکن کافی، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کافی لمبا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے، جس کے اندر سے آپ لوگوں نے پاس تھرو ہو کے تو پھر آپ لوگوں نے جانا ہوتا ہے اپنے گیٹ کی طرف، تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ کافی بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں اور کافی ٹائم لے لیتے ہیں، اور مجھے جانا پڑ جائے، میں اس لیے اسد تیرے ساتھ خوش رہتا ہوں۔ ارے میں ہوں نا، مجھے انشاءاللہ کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا، میرے ہسبینڈ چونکہ ڈیابیٹک ہیں، ان کے پاس دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، میڈیسن کا پلان وغیرہ، اگر اس طرح کا کوئی مریض ہے تو اسے اپنے ڈاکٹر سے نا وہ ایک سرٹیفکیٹ سا بنوا کے ضرور ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ ہر دفعہ رکھتے ہیں، ان کو اسٹینڈس وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ہم لوگوں نے نا ایک پاس انہیں ملا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ اکثر یہ لوگ چیک کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم ہم لوگ سیکیورٹی چیک سے نکل کے تو اب جا کے آرام سکون سے ایک جگہ پہ بیٹھیں گے، کیونکہ ابھی تک ہماری جو فلائٹ تھی اس میں کافی ٹائم ہے، 2-2.5 گھنٹے ہیں، تو ادھر آرام سے اب ہم لوگ اپنا ٹائم پاس کریں گے۔ بھوک لگی بھی تھی، جو چیزیں گھر سے ہم لوگ نے بروچنے ساتھ بنا کے لے کے آئے ہوئے تھے، تو وہ اب ادھر بیٹھ کے کھائیں گے۔ میرے ہینڈی کی چارجنگ وغیرہ ختم ہو گئی تھی، تو ادھر یہ بھی ارینج ہوتا ہے کہ آپ موبائل وغیرہ چارج کرنا چاہیں تو وہ کر لیں۔ تو اس طرح سے یہ میرا جرنی کنٹینیو رہے گا، میں آپ لوگوں کو شو کرتی رہوں گی۔ نیکسٹ ٹائم تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔